عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 5 برس آج مکمل ہو گئے۔ عبدالستار ایدھی کی 5ویں برسی کے موقع پر ان کے صاحبزادے فیصل ایدھی نے بتایا کہ مختلف ممالک سے ایدھی فاؤنڈیشن کو ملنے والے چندے کی رقم میں کمی آ گئی۔ مزید دیکھیے یہ ڈاکومنٹری۔ میں ہوں عبدالستار ایدھی، میں ہوں پاکستان۔ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس، دہشت گرد حملے ہوں یا ٹریفک حادثات یا پھر قدرتی آفات، ہر جگہ ہر وقت ہمیں عام طور پر سرکاری اداروں اور عملے سے پہلے ہمیں ایک آرگنائزیشن کا عملہ اور ان کی گاڑی نظر آتی ہے، وہ ہے ایدھی ایمبولنس۔ پاکستان میں سینکڑوں خیراتی ادارے کام کر رہے ہیں جو خیراتی اسپتال، یتیم خانوں، فری ایمبولنس سروس اور فری کچن کے نام پر مستحقین کی مدد کرتے ہیں اور اس کام میں پیش ہیں، جن میں سے بیشتر کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے۔ 1957 میں ایک پک اپ سے شروع ہونے والی امدادی سروس اب دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس بن چکی ہے۔ ایدھی ایمبولنس کو 1997 میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس کے طور پر شامل کیا گیا۔ عبدالستار ایدھی کی ملک بھر میں ایدھی فاؤنڈیشن کی 1200 ایمبولنس کام کر رہی ہیں، جن میں سے 300 کراچی میں ہیں۔ ایدھی کے نمبر 115 پر فری کال کے ذریعے فوراً ایمبولنس مہیا کر دی جاتی ہے۔ تمام ایمبولنس کے اندر وائرلیس اور ٹریکنگ سسٹم نصب ہے، جس کی وجہ سے کنٹرول روم کا ڈرائیور کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور یہ بھی علم ہوتا ہے کہ گاڑی اس وقت کہاں ہے۔ پرائیویٹ ایمبولنس کے مقابلے میں ایدھی ایمبولنس کرایہ بہت کم لیتی ہے۔ شہر میں 1 کلومیٹر سے لے کر 20 کلومیٹر تک 200 روپے، جبکہ لاہور سے باہر 20 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کرایہ نہیں دے سکتا تو اسے مفت سروس مہیا کی جاتی ہے۔ ایمبولنس سروس 24 گھنٹے میسر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 2 طیارے، 1 ہیلی کاپٹر، اسپیڈ بوٹ اور ربر بوٹ بھی موجود ہیں، جبکہ مزید ایئر ایمبولنس بھی اس بیڑے میں جلد شامل ہو جائیں گی۔ ایدھی انفارمیشن بیورو کے مطابق اس وقت ملک بھر میں ان کے امدادی مراکز کی تعداد 335 ہے۔ سیلاب اور سمندری حادثات کے موقع پر امداد فراہم کرنے کے لیے 28 کشتیاں اور عملہ اس کے علاوہ ہے، جبکہ ایدھی فاؤنڈیشن ایئر ایمبولنس کی خدمات بھی فراہم کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ملک کے بڑے شہروں میں کل 17 ایدھی ہومز ہیں، جن کے علاوہ ایدھی شیلٹرز، ایدھی ولیج، ایدھی چائلڈ ہوم، بلقیس ایدھی میٹرنٹی ہوم، ایدھی اینیمل ہاسٹل، ایدھی فری لیبارٹری اور ایدھی فری لنگر بھی کام کر رہے ہیں۔ یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا، میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا، میں بیماروں کی تیمارداری کروں گا، میں مفلسوں کی مددگاری کروں گا، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اب ہمارے درمیان ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ عبدالستار ایدھی تو موجود نہیں، لیکن ان کی اہلیہ اور بیٹے فیصل ایدھی اس کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اتنے بڑے امدادی نظام کا تانا بانا چلانے والے عبدالستار ایدھی کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی۔ ان کے پاس ملیشیا کے سستے ترین کپڑے کے صرف 2 جوڑے تھے، ایک میلا ہو جاتا تو دوسرا پہن لیتے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اصول بنایا کہ زندگی بھر سادگی رکھوں گا اور کپڑے ایک قسم کے پہنوں گا۔ وہ اپنی اہلیہ بلقیس ایدھی کے ساتھ ایدھی فاؤنڈیشن کے دفتر سے متصل 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتے تھے، جن میں کسی قسم کی پرتعیش اشیاء کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ایدھی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے نہ تو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی پیشکش قبول کی اور نہ ہی کبھی بھی کسی دور حکومت میں ملک کے سربراہ کی جانب سے کوئی فنڈ قبول کیا۔ جب عبدالستار ایدھی 11 برس کے تھے کہ ان کی والدہ کو فالج ہو گیا، جن سے ان کا دماغ بھی متاثر ہوا۔ کمسن ایدھی نے اپنے آپ کو والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کو نہلانا، کپڑے بدلوانا، کھلانا پلانا یہ ایدھی نے اپنے ذمہ لے لیا، جس نے آگے چل کر انہیں فلاحی کاموں کی جانب راغب کیا۔ ایدھی نے رسمی تعلیم تو ہائی اسکول تک بھی حاصل نہیں کی، تاہم وہ کہتے تھے کہ دنیا کے غم میرے استاد اور دانائی اور حکمت کا ذریعہ ہے۔ والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے رابطے کا ذریعہ بنانے کے بارے میں سوچا۔ ان کا خواب تھا کہ ضرورت مندوں کے لیے فلاحی مراکز اور ہسپتال قائم کیے جائیں۔ یہ کام بہت بڑا تھا اور ایدھی کی عمر کم اور وسائل ناپید۔ جب پاکستان بنا تو وہ 6 دن ہی یہاں آ گئے۔
अव्वल उन्होंने ठेले और फेरी लगाकर काम शुरू किया, फिर कराची की होलसेल मार्केट में कपड़ों के एजेंट बन गए। चंद साल बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और 20 साल की उम्र में अपनी मेमन बरादरी के अफराद की मदद से मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए एक डिस्पेंसरी कायम की। यही सोच उन्हें ईदी ट्रस्ट कयाम की जानिब ले गई। उनसे मिलने वाले पैसों से उन्होंने 2000 की गाड़ी ली, एक डिस्पेंसरी बनाई और एक खैमे के अंदर 4 बिस्तरों का अस्पताल कायम किया। ईदी ने ड्राइविंग सीखकर इस गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया। वो कहते थे कि मैंने जिंदगी में कभी कोई और गाड़ी नहीं चलाई, 48 साल तक सिर्फ एम्बुलेंस चलाई। 1965 में अब्दुल सत्तार ईदी ने बिल्किस ईदी से शादी की, जो उनकी डिस्पेंसरी में बतौर नर्स काम कर रही थी। उनकी 2 बेटियां और 4 बेटे हैं। बेटे फैसल ईदी और बेटी कुबरा ईदी अब ये ट्रस्ट अपनी वालिदा के साथ मिलकर चला रहे हैं। बिल्किस ईदी के मुताबिक ईदी साहब की जेब में पैसे नहीं थे और ख्वाब बड़े बड़े देखते थे और लोग उनको शेख चिल्ली कहा करते थे। वो रात को शादियों पर जाकर बर्तन धोते थे, दूध बेचते थे, अखबार भी फरोख्त करते थे। बाद में उन्होंने ये कहकर अपनी खिदमत सबके लिए वक्फ कर दी कि मेमन का काम ना करो, तमाम इंसानियत का काम करो। ईदी अपनी एम्बुलेंस में दिन भर शहर का चक्कर लगाते रहते और जब भी किसी जरूरतमंद या जख्मी शख्स को देखते उसे फौरन इमदादी मरकज ले जाते। ईदी के मुताबिक पहली अवामी अपील पर 2 लाख चंदा इकट्ठा हुआ। वो कहते थे कि ये मेरी नीयत नहीं थी कि मैं किसी के पास जाकर मांगूं, बल्कि मैं चाहता था कि कौम को देने वाला बनाऊं। फिर मैंने फुटपाथों पर खड़ा होकर भीख मांगी, थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। जल्द ही लोग बकौल शायर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ईदी मराकज के अलावा कराची में ईदी एम्बुलेंस सर्विस और बच्चों और माओं के लिए पनाहगाह भी कायम कर ली गई। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, हमेशा अकेला रहा। अब बच्चे और बीवी हैं, वरना पहले कोई नहीं था। सरमायादार, मजहबी तबके ने और सरमायादार ने सबने मेरा बाइकआउट किया। ईदी साहब कहा करते थे कि पैदा होने वाले बच्चे को नाजायज मत कहो। जो बच्चा पैदा हुआ वो आपका जायज बच्चा है, ठीक है। मौलवी मुझे बेदीन कहते हैं, कहने दो। हर ईदी सेंटर के बाहर एक झूला मौजूद होता है। ईदी साहब अपने पैगाम में कहा करते थे, बच्चे को मारो नहीं, झूले में डाल दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने बच्चे को कभी भी कूड़े में मत फेंको, कत्ल करना बंद करो, बच्चे को ईदी के झूले में डाल दो। अपनी दिन भर की मसरूफियात के बावजूद ईदी होम में परवरिश पाने वाले यतीम बच्चों के लिए अब्दुल सत्तार ईदी कुछ वक्त जरूर निकालते थे। बच्चों के साथ हंसी मजाक और खेल उनका पसंदीदा मशगला था। इंसानियत के लिए गरा कदर खिदमात पर किसी ने एक दफा अब्दुल सत्तार ईदी से नोबेल अमन अवार्ड के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नोबेल इनाम मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। इस कौम के लोगों ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे नोबेल इनाम की जरूरत नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान का फख्र है और पाकिस्तान को उन पर फख्र है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है।